जो पावर इस जनरल बाजवा के पास थी कि सुपर किंग था, सबके ऊपर बैठा हुआ था, सारे फैसले उसके। गवर्नमेंट के काम तब तक होते थे जब तक जनरल बाजवा फैसला करे कि हां ये ठीक है। लेकिन अगर मैं इमरान खान कह रहा है कि इस मुल्क में एहतसाब होना चाहिए, जो 30 साल से मुल्क को चोरी कर रहे थे, जिनके पुराने केसेस बने हुए हैं, लेकिन जब बाजवा साहब ने फैसला कर लिया कि एहतसाब नहीं होगा, तो एहतसाब नहीं हो सकता, क्योंकि उसने उसमें तस्लीम भी कर दिया कि नैब को भी वो कंट्रोल करते थे। सो नैब भी उनके हाथ में थी, तो अकाउंटेबिलिटी अगर वो नहीं फैसला करते तो नहीं हो सकती, क्योंकि सुपर किंग है वहां बैठे हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जनरल बाजवा सिर्फ और सिर्फ आर्मी चीफ नहीं थे, बल्कि वो सुपर किंग थे। और उस टाइम पर जो वजीर आजम थे वो और कुछ नहीं बल्कि एक पंचिंग बैग थे। ये इंकशाफ मैं नहीं कर रही, बल्कि खुद पंचिंग बैग यानी कि इमरान खान साहब कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत के अंदर उनका कोई हुक्म नहीं चलता था, हुकूमत इमरान खान की थी, लेकिन तमाम तर जो अहकामात हैं वो जनरल बाजवा के चलते थे। फेस इमरान खान का था, मगर तमाम तर बातें जनरल बाजवा साहब की मानी जाती थी। वो ये भी कह रहे हैं कि तमाम तर गालियां इमरान खान साहब को पड़ती थीं, जबकि उसकी तमाम तर जिम्मेदारी जनरल बाजवा साहब पर हुआ करती थी। इन तमाम तर इंकशाफात के बाद अगर मैं ये कहूँ कि इमरान खान साहब को एक नई बीमारी हो गई है, वो एक नए मर्ज में मुब्तला हो गए हैं, तो कुछ गलत नहीं होगा। और उस मर्ज का नाम है बाजवा फोबिया। जी हाँ, इमरान खान साहब चीख चीख कर ऑपोजिशन में आने के बाद ये बता रहे हैं कि किस तरीके से वो हर करवट इस मर्ज से असरअंदाज हो रहे हैं, और उस मर्ज का नाम है बाजवा फोबिया। इमरान खान ने एक और मेगा यू टर्न भी लिया है। इमरान खान साहब हमें यह भी बताते हुए नजर आए हैं कि जो अमरीकी साजिश है वो असल में अमरीकी से साजिश नहीं है। वो साजिश अमरीका से इंपोर्ट नहीं हुई, बल्कि एक्चुअली पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हुई अमरीका, और फिर वहां पर जो पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट किया वही अमरीका ने इंपोर्ट किया जनरल बाजवा को, और फिर उसके बदले में एक इंपोर्टेड हुकूमत यहां पर मसल्लत की गई। ये तमाम तर बातें हैं, ढेर सारे सवालात हैं जो इमरान खान साहब ने उठा दिए हैं, और इन्हीं की जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे आज की इस नशिस्त में। सबसे पहले मैं अपने पैनलिस्ट से आपका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आफ्ताब जहांगीर साहब। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्वाइन कर रहे हैं अखुनज़ादा चटान साहब। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। और मुझे PMLN से ज्वाइन कर रही हैं हिना परवेज़ भट्ट साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मैं आगाज़ करना चाहूँगी आफ्ताब जहांगीर साहब से। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब भाई, ये क्या रिवील कर बैठे हैं इमरान खान साहब? उनको अब बाजवा फोबिया हो गया है। वो क्या बता रहे हैं कि जो जनरल बाजवा है वो सबके ऊपर बैठे थे, वो सुपर किंग थे, और इमरान खान कुछ नहीं, सिर्फ एक पंचिंग बैग। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया बिनिश कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया। चटान साहब को और हिना को मेरा सलाम। अच्छा देखिए, बात ये बिनिश कि इसमें कोई नई बात हो तो मुझे आप बताएं कि जी ये बात सही है या नहीं है। हम तो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि जी ये एक साजिश है, और वो साजिश बाहर और अंदर दोनों जगह पे है, उसके साथ ही ये सब कुछ हुआ। आप मुझे बताएं कि जितने भी लोग पार्लियामेंट के अंदर बैठते हैं, जब उनको फोन कॉल, वो कहते थे कि फोन कॉल आती थी हमें तो हमें हाँ करना पड़ता था, हम मजबूर थे। वो कहते थे कि फोन कॉल आती थी हमें ना करना पड़ता था, हम मजबूर थे। सवालनामा आपने पूरा भरना है। ये नहीं है कि जिस सवाल का जवाब आपने तैयार किया आप उस सवाल का जवाब पहले बता देंगे। रजीम चेंज पे मैं बात करूंगी, आपको पूरा आगे चल के बात करूंगी, आप बेफिक्र रहें। मैं आपको पूरा सवाल मैं दोबारा रख देती हूँ। सर आप ये कह रहे हैं कि इसमें नया क्या है? आफ्ताब भाई, ये नया ही तो है कि जनरल बाजवा, जिसको मैं पूरी कौम एज एन आर्मी चीफ जानते थे कि वो मुल्क के आर्मी चीफ थे, इमरान खान साहब बता रहे हैं वो सिर्फ आर्मी चीफ नहीं थे, वो सुपर किंग ना करवाए ना मुझसे। जी अच्छा सुने, आप मुझसे चिटिंग मत करवाएं। आप जब मेरा पेपर पूरा मुकम्मल हो जाए तो आपकी मर्जी, आप उसमें मुझे नंबर दें या ना दें, मुझे फेल करें या पास करें। अगर दरमियान में आप रोक कर मुझे सही करती रहेंगी ना, तो शायद फिर इसको लोग उर्फे आम में कहते हैं। सवाल तो रख सकती हूँ ना सर, सवाल तो मैंने पूछना है, आप सही हैं गलत हैं ये आवाम देखेंगे। सर सवाल आपने रख दिया, आपने सवाल रख कि जनरल बाजवा सुपर किंग थे, ये इमरान खान साहब को अब पता चला, आपने सवाल रख दिया। मैं अब बस इसी पे से बात करें। जी जी जी, अच्छा चलें आपको। अच्छा असल में मसला पता क्या है मीडिया का एक मसला बड़ा ये है कि इनको अगर खबर ना मिले तो प्रोग्राम कैसे करेंगे। आज बिनी साहब इतना सारा इंट्रो नहीं कर सकती थी अगर ये खबर ना मिले। देखिए विनिश, बात ये है कि ये हकीकत है या नहीं है कि बगैर
आर्मी चीफ के, क्योंकि मुझे तो लोग कहते हैं आफ्ताब भाई जरा हल्का हाथ रखा करो, कहीं पता चले कि आपका भी काम पूरा हो गया है। तो बगैर आर्मी चीफ के कोई काम हुआ सेनेट के अंदर? बगैर आर्मी चीफ के वोट पड़े पार्लियामेंट के अंदर? बगैर आर्मी चीफ के तो कोई बिल पास हुआ? कोई ऑर्डिनेंस आप बेनिफिशियरी थे, आप कहते हैं नहीं लेते हम अपने सेनेटर्स, आप कहते हैं नहीं चाहिए मुझे अपने सेनेटर्स, ये पकड़े हमारे इस्तीफे, तब आप तारीफों के पुल बांधते थे। आफ्ताब भाई सुनाऊं आपको इमरान खान साहब क्या कहते थे जनरल बाजवा के बारे में? ये मुनाफिकत है सर, मैं आपको सुनाती हूँ सर, सुन ले। नहीं सर, सुन चुका हूँ सर, आवाम को भी सुनाना है, आप मीडिया पे उंगली ये उठाते हैं ना। मुनाफिकत नहीं अच्छा है, आफ्ताब भाई सुन ये लेना, मुनाफिकत नहीं है, आपके लिए बेहतर है, सुनवाइए जी इमरान खान साहब क्या बेनिफिशियरी कहा करते थे जनरल बाजवा साहब के बारे में। जो जनरल बाजवा है ये सबसे ज्यादा न्यूट्रल और प्रो डेमोक्रेटिक जनरल है मेरे ख्याल में। एक एस्टेब्लिशमेंट होती है जनरल जिया की, एक होती है जनरल मुशर्रफ की, एक है जनरल बाजवा की। टोटली एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। जनरल बाजवा, आपको भी दाद देता हूं कि आर्मी बैकग्राउंड से होते हुए जितना आप एम्फसिस तालीम पे देते हैं, मैं ये बड़ी, इसके लिए भी मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। थैंक यू। जो भी फैसला है जिम्मेदार मैं हूं, और मैं जिम्मेदार ऐसे हूं कि कोई फैसला मेरे पूछे बगैर नहीं होता। आय अल्लाह, डेमोक्रेटिक, न्यूट्रल, इनसे ज्यादा जो जमहूरी आर्मी चीफ कोई नहीं है। ये अल्फाज खुद के इमरान खान साहब के थे, पंचिंग बैग के थे, या इमरान खान साहब के माथे पे कनपट्टी पर किसी ने बंदूक रख दी थी और इस वजह से इमरान खान साहब ने बातें की हैं? बिल्कुल थे, बिल्कुल थे। बिनी साहब आप खुश हो गई? बिल्कुल थे। लेकिन ये कहानी जब शुरू होती है तो फिर आपको पता है, आपके पास भी मीडिया के अंदर भी लोग आकर बैठ के कहते थे हमारे हाथ मजबूर हैं। किसके कहने पर वो वोट डालते थे, किसके कहने पर वो ऑर्डिनेंस पास करते थे? वो इमरान खान की मोहब्बत में नहीं करते थे, वो मुल्क की मोहब्बत में नहीं करते थे। वो खुद कहते थे कि हमें फोन आता है तो हम ये काम करते हैं। हमने तो बड़ी कोशिश की कि आर्मी और एस्टैब्लिशमेंट और पार्लियामेंट को जुदा रखने की। हम तो कहते थे कि मिलके एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान के साथ मिलकर नवाज शरीफ को निकाला। सर, आप लोगों की पार्टी में शोमर नहीं आती थी सर, अभी भी बहुत से लोग मेरे शोमर नहीं आते। पीटीआई को अच्छा नहीं लगता जब मैं उनको बताती हूँ कि आपका एस्टैब्लिशमेंट के साथ कितना सलूक था। सर आप आते हैं ना, तो इसीलिए मैं आपसे बात कर रही हूँ। ये हमें पहले से पता था। जब मुझे बुलाती है मैं आता हूँ। बिल्कुल, मेहरबानी सर आपकी। सर मेहरबानी, बेनी जब आप बुलाती हूँ मैं आता हूँ। चले पूरा कर रहे हैं, आपके सामने सवाल। और मैं जो है अभी भी बिल्कुल क्लियर हूं, जो मेरे कायद ने बात की है बिल्कुल सही की है। आफ्ताब भाई, जब जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी इमरान खान साहब ने, वो अपनी मर्जी से थी कि जनरल बाजवा के हुक्म पर उनको एक्सटेंशन दी? ये आपको बहुत बेहतर पता है कि अगर इमरान खान की मर्जी होती तो अपोजिशन कभी भी वोट नहीं डालती। वो भी जनरल बाजवा का ही हुक्म था। आज इतने पपेट वजीर आजम थे आफ्ताब जहांगीर साहब, इमरान खान साहब के, आज आपके जवाब इतने छोटे-छोटे हैं, पीछे से इस्तीफा देकर आ जाते ना, इस्तीफा देकर बाहर आ जाते। मजबूरी क्या थी, क्यों कंटिन्यू करना था? इस्तीफा देकर आए, सुने कोई ब्लैकमेलिंग कर रहे थे, कंटिन्यू किया और जब मौका आया, सुने जब कंटिन्यू किया और जब वो भी पाकिस्तान को बचाने की खातिर, पाकिस्तान के जमहूरी इदारों को बचाने की खातिर, समझे ना, और जब इस्तीफा दिया तो उसको उस वक्त के जजेस ने और इन्होंने नामंजूर किया, और उसके बाद हमारा कोई इस्तीफा नहीं और इन्होंने मंजूर कर लिया। कमाल तमाशा है इस मुल्क के अंदर कि जब चाहते हैं मंजूर करते हैं, जब चाहते हैं नामंजूर करते हैं। जब कहते हैं कि जी कासिम सूरी की रूलिंग जो है वो आउट हो गई, आफ्ताब जहांगीर साहब बिल्कुल ऐसे हुआ। हमने किस हल्फन या फिर अपने दिल पर हाथ रख के मुझे बताइए, अपने मातहत से हुक्म लेकर के उस हुक्म पर अमल करना, अपने सबऑर्डिनेट के, अपने मातहत के हुक्म पर अमल करना, क्या यह जमहूरियत की खिदमत है? क्या इससे पाकिस्तान का अच्छा हुआ कि बिगाड़ हुआ? सर बिल्कुल, ये जमहूरियत की खिदमत है, ये जमहूरियत की खिदमत है। आपको याद नहीं जियाउल हक का मार्शल्ला, आपको याद नहीं परवेज मुशर्रफ का मार्शल्ला, आपको याद नहीं? जमहूरियत तो ये सब इसीलिए क्या इस मुल्क को बचाना था, इसको जमहूरी कदरों पे लाना था। सब ये पीटीआई की जमहूरियत हो सकती है,
یہ ہماری جمہوریت نہیں ہے. بالکل یہ ہماری جمہوریت نہیں پڑھی, یہ حلف کی خلاف ورزی ہے, یہ پاکستان کی جمہوریت کی خلاف ورزی ہے سر, اور یہ سنگین خلاف ورزی ہے. پاکستان کو بچایا ہے. اگر خالد صاحب صحیح اقدام نہ اٹھاتے تو آج جمہوریت جو تھی وہ آپ کو اور مجھے بھی پتا ہے وہ کہاں پہ ہوتی. تو پھر آج ایڑیاں رگڑ کے رو کیوں رہے ہیں؟ ڈٹ کے کھڑے رہے نا, پھر ڈٹ کر کھڑا رہے کپتان, مت کہے کہ میں پنچنگ بیگ تھا, پھر اون کرے. ڈٹ کے کھڑے پھر سر, ڈٹ کے کھڑے ہیں, ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان, ڈٹ کے کھڑے کپتان کے سپاہی, ڈٹ کے کھڑے 4 سال آپ بیٹھے رہے, ملک کا پٹھا سولجر. بٹھا کر آپ بیٹھے رہے, جمہوریت کا پٹھا بٹھا کر بیٹھے رہے, پارلیمنٹ تک اسٹیبلشمنٹ سے آپ نے چلوائی, تمام تر بجٹ آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے پاس کرائے, اور آج آپ رو رہے ہیں. بڑھاتے تھے بھائی نہیں, 5 روپے ہم پیٹرول پہ بڑھاتے تھے تو آپ رات کو پروگرام کرتی تھی اور ہمیں چور کہتی تھی. جنرل باجوہ پہ تنقید کرتے تھے 100 بڑھ گیا, آپ کہتی ہیں بہت اچھی پرفارمنس ہے, یہ پرفارمنس بہت اچھی ہے. ڈالر 174 پہ تھا تو آپ کہتی تھی کہ یہ ناکام لوگ ہیں, آج 270 روپے پہ ڈالر ہے تو آپ کہتے ہیں کامیاب لوگ ہیں. وہ بھی آپ ہی کی وجہ سے ہے سر, کیونکہ آپ نے کچھ نہیں کیا. میرے وزیر اعظم جو پنچنگ بیگ تھے ان کو کام نہیں کرنا آتا تھا, انہوں نے سارے کام اسٹیبلشمنٹ سے کرائے. معاشیات کو بلائیں اور ان سے پوچھے کہ کس کی وجہ سے. ارے چھوڑیں آفتاب بھائی, میں ان کو عمران خان سمجھتی تھی. ایک طرف کہتے ہیں مفتاح اسماعیل جو ہے اس سے اچھا وزیر ہی نہیں ہے, اور دوسرا دھار کہتا ہے یہ چور ہے. یہ آپس میں لڑ رہے دونوں وزیر, یہ دونوں وزیر ایکس اور موجودہ دونوں اب ایک دوسرے کے اوپر بلیم ڈال رہے ہیں. خود کہہ رہے ہیں شہباز شریف کہ ہماری ناکیں رگڑا دی, ہمارا چہرہ رگڑا دیا نیچے. سر نظر آ رہا ہے, ناکیں بھی رگڑ رہی ہیں, آپ کی ایڑیاں بھی ابھی بھی آپ رگڑ رہے ہیں. عمران خان صاحب ایریا رگڑتے ہیں کبھی یہ کہتے ہیں آپ کو پرابلم نہیں ہوگی, غریب آدمی کو پرابلم ہے. سر مجھے افسوس ہے, پرابلم نہیں ہے, سر مجھے افسوس ہے, آپ کا سر چینل آپ آپ نے کی تو تنخواہ ہم بڑھا دیتا جیسوں کو ہوگا, بھی, لیکن یہاں پر بھی جو غریب آدمی ہے کوئی نیا مطلب پڑھا دیا جو آپ کہہ رہے ہیں. بس کر دیں سر. چٹان بھائی السلام علیکم. چٹان بھائی یہ جو آپ مسکرا رہے ہیں کیا غم ہے؟ یہ جمہوریت ہی تھی تو آج بچے میں, اور یہی جمہوریت ہے جس کی وجہ سے جو ہے اب کوئی حکومت کوشش نہیں کر رہا اور یہ دوبارہ الیکشن میں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہو گئی بات. اب آپ ذرا اخونزادہ چٹان صاحب کو سنیں جو مسکرا رہے ہیں, کیا غم ہے جسے چھپا رہے ہیں. چٹان بھائی مجھے یہ بتائیے کہ جو جنرل باجوہ ہیں وہ چٹان ہے, بھاگو ہیں, اس سے پہلے میں نے ان کو گرمی ہو سردی ہو مہنگائی ہو سنا تھا, لیکن یہ کیسے سپر کنگ ہے؟ مجھے سوال کرنے دینا آفتاب بھائی, یہ کیسے سپر کنگ تھے جن کا اثر آپ پر نہیں ہوا؟ آپ نے ان سپر کنگ کو کیسے نکال دیا؟ ذرا اس رات سے تو پردہ اٹھائیے. دیکھیے جی, ہم بالکل آفتاب صاحب نے ٹھیک کہا کہ آج کل جو میڈیا ہے اس کے پاس خبریں نہیں ہے. اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی خبریں ہوتی تو آپ لوگ ایک نشئی آدمی کے باتوں پہ کیوں شو کرتے, کیوں اس پہ پروگرام کرتے؟ ہم کیا مانے عمران خان کہ ہم وہ باتیں مان لیں جو وہ کہہ رہا تھا کہ میں تو کنگ کانگ ہوں اور سارا ملک کو میں چلا رہا ہوں. آفتاب بھائی اگر اس طرح آئے تو پھر آپ بھی بات نہیں کر سکیں گے. اس کے بعد میں بات نہیں ہو ایک بوتل نکال کے دیکھیں, اب میں سمجھتا ہوں پڑھی لکھی آدمی ہے, اپنے بات میں نے آپ کے ساتھ 8-9 منٹ بات کی ہے. ایک منٹ گائز ریلیکس. جی چٹان بھائی جواب دینا شروع کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کوئی کریڈیبل بندہ نہیں ہے, اس کے بعد کو اتنا سیریس نہیں لینا چاہیے. جس طرح کے ایک ذہنی معذور کا یا نشئی کا بات ہم لیتے ہیں اس کو اس طرح لینا چاہیے. وہ تو صبح ایک بات کرتے ہیں, شام کو دوسرا بات کرتے ہیں, دوپہر کو تیسرا بات کرتے ہیں. کیا اس کا کون سی بات کو ہم مان لیں؟ اچھا ٹھیک ہے چٹان بھائی, انہوں نے کہا میں پنچنگ بیگ ہوں, اب آپ یہ نشائی نشوئی والی باتیں نہ کریں نا, یہ بھی ٹھیک نہیں لگتی, یہ باتیں نہ کریں چٹان بھائی. ایک سیکنڈ, پنچنگ بیگ کہا ہے نا, انہوں نے خود کہا ہے پنچنگ بیگ. ابھی جو ہے آپ نے اس کے کلپ چلا دیے, ہم اس کے وہ بات مان لے یا یہ بات ہم نے مان لی جو ابھی کہہ رہے ہیں کہ سارے طاقت جو تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کو کہہ رہے تھے کہ آپ کٹ پتلی ہے تو واقعی آپ کٹ پتلی تھے. جو ہم کہہ رہے تھے کہ آپ آئے نہیں ہیں, آپ کو لایا گیا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری بات سچ تھا کہ آپ کو لایا گیا تھا. آپ کو جنرل باجوہ نے لایا تھا, آپ کو جنرل پیز نے لایا تھا, آپ کو پاکستان کے عوام نے ووٹ نہیں دیا ہے, پاکستان کے عوام نے آپ کو مسترد کر دیا تھا. پھر تو ہماری یہ بات ٹھیک ہے. اور اگر ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سارا طاقت جو تھا وہ ان کے پاس تھا اور کنگ کانگ جو تھا وہ جنرل باجوہ تھا, تو بھائی اگر تھا تو آپ نے اس کو ایکسٹینشن کیوں دیا؟ اب تو اس کو تھا حیات آرمی چیف بنانے کے لیے تھے. چلو ٹھیک ہے, وہ بھی آپ نے کیا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ غلط تھا, مجھے جس نے لایا تھا ساری طاقت ان کے پاس تھا, تو پھر آپ تو عوام کے پاس آ جائے. آپ کا رونا دھونا تو آپ بھی اس کام کے لیے ہیں. آپ تو موجودہ آرمی چیف کے سامنے رو رہے ہیں, ناک رگڑ رہے ہیں,
اور آپ کا وہی ایک مطالبہ ہے کہ جس طرح جنرل پیز نے، جس طرح کے جنرل باجوہ نے مجھے گود میں اٹھا کے اور کرسی پہ بٹھا دیا، اس طرح میں مجھے پھر کرسی پہ بٹھا دے. آپ تو آج بھی سیاسی لوگوں کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. آپ تو آج بھی وہی مطالبہ ہے آپ کا کہ میں سیاسی لوگوں کے ساتھ تو ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہوں، میں سیاسی لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، لیکن اگر آرمی چیف مجھے اشارہ کرے تو پھر میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں. تو اگر یہ آپ کا اتنا تلخ تجربہ ہوا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو وہ لاتے ہیں وہ پھر پپٹ ہوتا ہے، پھر اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے، تو آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ آ جاتے ہیں کرپشن کے بعد؟ تو کرپشن تو آپ نے کہا تھا کہ کرپشن کا حساب کتاب مجھ سے شروع ہوگا، کرپشن کا حساب کتاب میرے کابینی سے شروع ہوگا. آپ تو آتے ہی آپ نے زلفی بخاری کا کیس ختم کیا، آپ کے آتے ہوئے آپ نے فردوس شقوان کا کیس ختم کیا، آپ نے ہیلی کاپٹر کا کیس ختم کیا، آپ نے مالم جبے کا کیس ختم کیا، آپ نے علیمہ باجی کا جو ہے ان کو آپ نے NRO دے دیا. تو بھائی آپ نے تو اپوزیشن کے ساتھ وہ کیا جو مہذب دنیا میں کسی کے ٹھیک ساتھ ہے چٹان ابھی بھائی، تک آپ ہوا لوگ نا نہیں ہے. ایک منٹ، پیپلز آپ نے پارٹی نا عید کے دن جمہوریت کی آپ نے بہت دعوے دار ہے. چٹان بھائی آپ لوگ سول سپریمسی کی بات کرتے ہیں، میں واپس آتی ہوں آپ کے پاس، ذرا ہنا کو شامل کر لوں. ہنا آپ سے میں اس سوال کا آغاز کرنا چاہوں گی. سول سپریمسی کی آپ بھی کافی حد تک بات کر رہے تھے، خاص طور پہ جب نواز شریف صاحب کو نکالا گیا، اس کے بعد نواز شریف صاحب بھی آف کورس جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں اسی قسم کی باتیں کرتے تھے. طرز الگ تھا لیکن انہوں نے بہت تنقید کی جنرل باجوہ پہ، نام لے کر کے تنقید کی. آج اگر عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پنچنگ بیگ ہے، تو ماضی میں نواز شریف صاحب بھی پنچنگ بیگ ہی تھے. تو پنچنگ بیگ کا دوست ہوتا ہے. آپ کو تو سول سپریمسی کی خاطر عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. نواز شریف صاحب کو بھی تو یہ اختلاف تھا جنرل باجوہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بینیش، میں جو ریسنٹلی عمران خان صاحب کی اسٹیٹمنٹس سن رہی ہوں، کل ان کا وائس آف امریکہ کو بھی کوئی انٹرویو تھا. سو آئی پرسنلی بلیو ایز اے ایکس پرائم منسٹر the statements he's giving on TV, he's trying to make a laughing stock of himself. Okay. اگر ہم تھوڑا سا ریٹروسپیکٹ میں جائیں تو جب وہ بنی گالا میں باجوہ صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے دھوپ سیکتے ہوئے تصویریں ریلیز کرتے تھے ٹی وی پہ اسپیشلی، یا ٹی وی پہ آ کے یہ کہتے تھے کہ ہم لوگ سیم پیج پہ ہیں، ایگزیکٹلی ان کی وہ اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ آن ریکارڈ ہیں. یا جیسے اگر آپ لاسٹ 3.5-4 ایئرز میں دیکھیں کہ انہوں نے اپوزیشن کو کس طرح پولیٹیکلی وکٹمائز کیا، اور عمران خان صاحب ٹی وی پہ آ کے کہتے تھے کہ میں آن بورڈ ہوں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا. اب آ کے ان کو لگتا ہے کہ وہ ایک اسٹیٹمنٹ کہہ دیں اور کہہ دیں میرا تو اس پہ کوئی ہاتھ ہی نہیں تھا. آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ جب آپ یو ایس میں تھے تو یہ جب یو ایس گئے تو ہی واز گیونگ اے اسٹیٹمنٹ آن ٹی وی کہ میں نواز شریف کا اے سی بند کر دوں گا، تھنگز لائک دیز. ٹھیک ہے، اب ایک دم آ کے انہوں نے بالکل اپنی چیزیں ٹوسٹ کر لی ہیں. کہہ تو رہے تھے وہ میرا حکم نہیں تھا، جنرل باجوہ کا حکم تھا، بات پنچنگ بیگ تھے. آپ سمجھ جائیں جنرل باجوہ صاحب نے کہا ہوگا. آپ کو ان کے ساتھ کوئی سمپتی نہیں ہے. کہاں سے ان بیچاروں کو گالیاں پڑیں گے؟ نہ کریں ہیں نا، ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کو آپ کی ضرورت ہے. آپ نے مجھے میری آرگیومنٹ کمپلیٹ کرنا ہے. آپ نے میاں صاحب کی پہلے میں نے آپ کو عمران خان کی بالکل بتا دی کہ چاہے وہ وائس آف امریکہ کو یہ کہیں کہ ہماری امپورٹڈ حکومت نہیں تھی، ایکسپورٹڈ حکومت تھی. کل آپ نے جو دیکھا ہوگا اس کو اینالائز کیا ہوگا، پورا وقت وہ ٹی وی ان کے جتنے بھی فالوورز ہیں سپورٹرز ہیں کیا کہتے ہیں امپورٹڈ حکومت نامنظور. کل انہوں نے وائس آف امریکہ کو انٹرویو دے کے کہا کہ یہ تو ایکسپورٹڈ کا کانسیپٹ نہیں آ. سو the first thing is that he shouldn't be making a laughing stock of himself and our country, first of all. Second, آپ نے میاں صاحب کی بات کی. دیکھیں میاں صاحب نے ایک بات کی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو جائے، اور الحمدللہ آپ دیکھیں چیزیں جیسے جیسے ٹرن آؤٹ ہوئیں، اور ہم یہی ایکسپیکٹ بھی کریں کہ ابھی چیزیں نیوٹرل ہوئی بھی ہیں اور جو ادارے ہیں وہ اپنی حدود میں کام کریں. تو ہم عمران خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ اور نواز شریف صاحب کی بالکل کمپیئر نہیں کر سکتے، بیکاز عمران خان صرف اقتدار کی سیاست کرتے ہیں. جب وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ایک آئینی طریقے سے ٹھیک ہے پارلیمنٹ سے باہر ہوئے تو انہوں نے ملک کے اندر فساد، انارکی، فتنہ، خونی مارچ،
IMF کی ڈیل ختم کرنا، سب چیزیں شروع کر دی. اور یہ وہی عمران خان ہے جن نے 3.5 ایئرز میں معیشت کو ٹھیک کرنے یا پاکستان کو امپروو، کوئی کی اکانومی کو امپروو کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا تھا. انہوں نے صرف سیاسی وکٹمائزیشن کی پاکستان کو. اب آ کے انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو میں نے تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن بھی نہیں کی. تو بات صرف یہ ہے کہ عمران خان اقتدار کی سیاست کرتے ہیں، ملک کے اندر فتنہ فساد کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اب کسی اور کو کہہ دینا کہ مطلب جب اقتدار سے باہر آ گئے ہیں تو ہی از ڈوئنگ ہز بیسٹ ٹو گیٹ تھنگز آن بورڈ. آپ دونوں کے جوابات پر آفتاب جہانگیر صاحب نا بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں اور میں نے ان سے سوال بھی کرنا ہے، لیکن مجھے بریک لینے کی اجازت دیں. بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے، ڈسکشن کو یہی سے دوبارہ ریزیوم کریں گے. پینلسٹ میرے ساتھ بنے ہوئے ہیں. ول بی بیک شارٹلی. بریک کے بعد آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات بیرر سلیم کے ساتھ، اور اس وقت سیدھی بات زون میں مجھے جوائن کیا ہوا ہے ہنا پرویز بٹ نے PMLN سے، مجھے جوائن کیا ہوا ہے خنزادہ چٹان صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی سے، مجھے جوائن کر رہے ہیں آفتاب جہانگیر صاحب پاکستان تحریک انصاف سے. آفتاب بھائی، آپ سب سے پہلے تو جو بھی رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں، جو بھی آپ بیچ میں کہنا چاہ رہے تھے جو کہ ڈیفینیٹلی آڈیبل نہیں ہو رہا تھا، وہ پہلے کہہ دیجئے، پھر میں سوال رکھتی ہوں آپ کے سامنے. اچھا دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ بینش کوشش کرنی چاہیے کہ کسی کے ذاتی کردار کے اوپر گفتگو نہ کی جائے، اس لیے کہ سب سے پہلے اپنے گریبان کو چاک کر کے دیکھنا چاہیے کہ میرے اندر یہ خامی ہے یا نہیں ہے، یا میں اس پریشانی میں ہوں یا نہیں. دیکھیں، چٹان بھائی سے میرے اکثر ٹاک شوز میں ملاقات رہتی ہے، بات کرتا ہوں، لیکن یہ کہ یہ جو طریقہ کار ہے کہ کسی کی ذاتی زندگی، فار ایگزامپل اگر میں نے جب انہوں نے کہا تو میں نے بھی ان کو بتایا کہ جی آن ایئر PTV کے اوپر اور آپ چینلوں کے اوپر ایک صاحب پریس کانفرنس کے لیے بیٹھے تھے، اور بیٹھنے کے بعد ایک خاتون ان کے پیچھے کھڑی تھیں، انہوں نے اپنے پتہ نہیں کہاں سے ایک بوتل سی نکالی اور وہ اس کور تھی، اور اس کے بعد اس کو پینے کے بعد واپس ان کو دی اور انہوں نے واپس چھپا دی. اس کے اوپر کتنی باتیں ہوئی سوشل میڈیا کے اوپر، یہ سارے کچھ یہ اس لیے ہوتی ہیں کہ جب آپ کسی کے اوپر کریکٹرز کے اوپر بات کرتے ہیں. دیکھیں، ہمیں بات کرنی ہے ملک کے لیے، ملک کی سیاست پہ اور عوام کے لیے، عوام کی مشکلات کے اوپر بات کرنی ہے. اگر ہم ذاتی باتوں پہ آ جائیں گے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، کیونکہ ہر آدمی کے پاس اس وقت سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے کہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں میری نکال کے لائیں گے، کیا کیا چیزیں شاید ہینا کی لائیں گے، سب کی لے آئیں گے، کیونکہ ہر ایک کی کوئی نہ کوئی کمزوری ضرور ہوگی، اور جب کہیں نظر آ جاتی ہے پھر اس کو سوشل میڈیا پہ اس کو شروع کر دیتے ہیں. تو اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. اچھا دیکھیں، پہلی بات یہ کہ یہ کوئی ایسا پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ جی جو عمران خان نے کیا اور یا عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے. پہلی دفعہ یہ ہوا کہ جی جب قومی تحریک چلی تو بھٹو صاحب کو انہی کے لائے ہوئے ضیاء الحق صاحب نے کہاں تک پہنچا دیا، یہاں تک پہنچا دیا کہ جی ان کو پھانسی تک دے دی گئی. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جی ہماری ماشاء اللہ جو ہے، ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، آفتاب بھائی آپ نا مطلب چھوٹی بات تو کرتے نہیں ہیں، شروع بھٹو صاحب سے شروع کر دیا. مطلب آپ سن تو لینا بینش، میں نے کبھی بیچ میں آپ نے ہنا سے بات کی، میں نے کوئی بات کی، آپ یہ آرگیومنٹ دے رہے ہیں کہ آپ یہ انڈورس کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جنرل باجوہ نہیں سنیں میں آرگیومنٹ جو دے رہا ہوں نا وہ سن تو لینا، میں سن تو لینا، میں جو آرگیومنٹ دے رہا ہوں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، سن تو لیں آپ. اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد کیا ہوا کہ بہت سارے پیپلز پارٹی کے لوگ ضیاء الحق سے مل گئے اور بہت سارے الگ کھڑے رہے. پھر کون سی وہ نہیں بنی، الذوالفقار بنی، وہ سارا کچھ بنی. آج بھی منسٹر جو الذوالفقار کے لوگ ہیں وہ آج منسٹر بنے بیٹھے ہیں. اچھا دیکھیں، اس کے بعد پھر ضیاء الحق کی باری آئی. جب ضیاء الحق کی باری آئی تو انہوں نے کہا جی میں نے کوئی معاہدہ نہیں کیا، میں پھانسی پہ چڑھنے کے لیے تیار ہوں. لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر کہا کہ جی 10 سال یہ جا کے بیٹھ گئے سعودی عرب میں، اور جانے کے بعد وہاں کہا جب واپس آئے تو کہا پہلے کہا 5 سال کا معاہدہ اور پھر کہا 10 سال کا معاہدہ کر کے گیا تھا میں. تو معاہدے کر کے تو یہ جاتے رہے، ملک کو پریشانیوں میں یہ ڈالتے رہے. لیکن کیا ہے، اس کے بعد دوبارہ جب چلتا ہے معاملہ تو آگے چل کے اسی طرح ہم نے اس چیز کو بچانے کی خاطر بیچ میں کہ فیکٹ جی چیک کوئی لے اور لیں کسی طاقت نہ آ بیچ جائے. میں فیکٹ چیک لے لیں. جب ان کو یہ لگا کہ بھائی میرا آرمی چیف ٹھیک نہیں کر رہا اور تو انہوں نے آرمی چیف کو برطرف کر دیا، یہ بیچ میں ایڈ کریں اور پھر مارشل لا لگانا پڑا. عمران خان نے یہ ہمت دل گردہ تپڑ نہیں دکھایا کہ وہ اپنے آرمی چیف کو برطرف کرنے کے اگر ان کے آرمی چیف ٹھیک کام نہیں کر رہے تھے. مارشل لا لگتا آفتاب جہانگیر صاحب بیرر سلیم آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی. یہ نہیں ایسا نہیں تھا، اور سر ایسا نہیں تھا. جب ضیاء الحق کی باری تھی تو یہ سارے مٹھائیاں بانٹ رہے تھے، یہ نون لیگ والے بھی اور سب یہ سب ملے ہوئے تھے.
اور اس دفعہ بھی باجوہ صاحب کے ساتھ یہ سب ملے سر ہوئے ہیں. میں نے سب سے ایسا پہلے نہیں مٹھائیاں ہے بانٹتے، ایک کہ منٹ جی آفتاب بھائی، وہ پتہ کیا انہوں نے میں نے وضو سب کر سے دیا، پہلے وضو کر مٹھائیاں دیا. بانٹتے کس کو دیکھا تھا؟ عمران خان کو، پاکستان تحریک انصاف کو میں نے مٹھائیاں بانٹتے دیکھا تھا جب نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا. سب سے پہلے میں نے مٹھائیاں بانٹتے ہوئے تب دیکھا تھا. یہ 2017 تھا. نواز شریف صاحب اس ٹائم پہ وزیر اعظم تھے، جب ان کو نااہل کیا سب سے پہلے جو مٹھائیاں بانٹی میں نے پہلا زردہ ضیاء الحق کے دور میں کھایا. میں نے پہلا زردہ جو ہے اس وقت میں بچہ تھا 17 سال کا. آپ نے تو ابھی کہیں کھایا ہوگا جوانی میں. سر ضیاء الحق کے دور میں مار کھا کے بھی آپ کو سیاست کی سمجھ نہیں آئی، آپ کو جمہوریت کی سمجھ نہیں آئی. سر جماعت اسلامی، اصغر خان، یہ سب دیگے پکا رہے تھے، سمجھے نا. میں نے بعد میں کہا، میں نے کہا یار یہ تو غلط کام ہے کسی کے اوپر اس طرح دیگے پکانا. آپ کو نا ضیاء الحق کا جو زردہ ہے نا وہ مبارک ہو، لیکن اس کا تو جواب دے دیں کہ جو نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن پہ مٹھائیاں کھائی اور بانٹی ہیں اس کا تو جواب دے دیں. سر آپ کو زردہ مبارک ہو، اللہ آپ کو ہضم بھی کرائے. کس نے بانٹی ہیں؟ پیپلز پارٹی نے پی ٹی بانٹی آئی نے. ہیں. سر اور سر پیپلز عمران پارٹی نے خان صاحب بانٹی نے ہیں. پیٹیشنر پارٹی تھے نے سر. بانٹی ہیں، ہم نے عمران خان پارٹی نے صاحب بانٹی بہت ہیں. سے پیٹیشنر جماعت میں سے اسلامی نے ایک بانٹی ہیں. پیٹیشنر عمران خان مولانا تھے فضل کہ الرحمان نواز نے شریف کو بانٹی ہیں. ڈسکوالیفائی آپ کریں. کیا بات کر رہے ہو؟ مولانا فضل الرحمان نے بانٹی ہیں، جماعت اسلامی نے بانٹی ہیں، پیپلز پارٹی نے بانٹی ہیں، ہم نے نہیں بانٹی. کراچی میں تو کوئی مٹھائی نہیں بانٹی. آپ کے لاہور میں آپ کو کھلائی ہوگی کسی نے، سمجھے نا. لیکن کراچی میں نہیں کہ بانٹی. لیکن بات کیا ہے؟ بات یہ ہے آپ میرے کہ بھائیوں دیکھیں کی طرح ہیں، پاکستان سنیں کو میری اگر بات. بچانا ہے. آپ تھے سندھ میں، کراچی میں. میں آپ کو بتا رہی ہوں عمران خان صاحب اسلام آباد اور لاہور کے بیچ میں شفل کرتے رہتے تھے. میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ کو شاید کسی نے انفارمیشن نہیں دی ہے، یا آپ انفارمیشن لے لیں، آپ کے اگلے پروگراموں میں بہت کام آئے گی. سب سے پہلے کسی وزیر اعظم کی ڈسکوالیفیکیشن پر اگر مٹھائیاں بانٹی اور کھائی گئی وہ نواز شریف تھا اور وہ عمران خان اور پی ٹی آئی نے بانٹی تھی. چٹان بھائی، چٹان صاحب، پیپلز پارٹی نے خوشیاں، پیپلز پارٹی نے کیا نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن پر خوشیاں منائی تھی؟ ایک تو اس کا جواب دے دیجئے. ٹھیک ہے آفتاب بھائی، مجھے آگے بڑھنے دینا، باقی پینلسٹ بھی ہیں، نہ کریں باقی پینلسٹ بھی ہیں. اور دوسری بات چٹان بھائی جو میں آپ سے دوسرا سوال پوچھنا چاہتی ہوں، جمہوریت کی ڈیفینیشن بتانے والی پیپلز پارٹی، سیویلین سپریمیسی کی باتیں کرنے والی اور سکھانے والی پیپلز پارٹی، آج پیپلز پارٹی پنچنگ بیگ عمران خان کے ساتھ کیوں نہیں کھڑی ہے؟ دیکھیے جی، پاکستان پیپلز پارٹی جو سیاست ہے وہ نہ انتقام کا سیاست ہے، نہ ہم نے کبھی کسی کے ساتھ بیٹھنے کے راستے بند کیے، نہ کسی کے ساتھ ملنے کے راستے بند کیے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ اس ملک میں جو مسائل ہے، یہ ملک عمران خان کے نالائقی، نااہلی نے جس طرح کے کھڈے میں گرایا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سارے ایک پیج پہ ہو جائے. جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں، جتنے ہمارے ادارے ہیں، ہم ملک کے لیے کام کریں اور ان سے ہم اس کو نکال دیں. لیکن ہم اس بات پہ عمران خان کے ساتھ کیسے دے سکتے ہیں کہ ان کا مطالبہ آرمی چیف سے ہے، اور مطالبہ اس کا کیا ہے؟ مطالبہ اس کا یہ ہے کہ باقی ساروں کو جیل بھیج دے، باقی ساروں کو سزائے دے دے، مجھے دوبارہ اٹھا کے کرسی پہ بٹھا دے. میں الیکشن کے لیے تیار نہیں ہوں، میں عوام پہ یقین نہیں رکھتا ہوں، میں پارلیمان پہ یقین نہیں رکھتا ہوں. میں صرف ایک چیز پہ یقین رکھتا ہوں کہ اگر میں کرسی پہ ہوں، میں اقتدار پہ ہوں، مجھ سے نہ عدالت پوچھے، مجھ سے نہ نیب پوچھے، نہ مجھ سے میڈیا میرے خلاف بات کرے تو پھر ٹھیک ہے. اگر کوئی میرے خلاف بات کرے، کوئی میرے خلاف فیصلہ دے دے تو پھر وہ مجھے منظور نہیں ہوگا. تو ہم اس طرح کے مطالبے میں تو ساتھ نہیں دے سکتے ہیں، اور یہ اس کا مجبوری بھی ہے، کیونکہ یہ اس طرح یہ جان بوجھ کے یہ سب کچھ کر رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ فارن فنڈنگ ہے. اس کی آپ کیس اٹھا کے الیکشن کمیشن میں اس کو 342 غیر ملکی ملٹی نیشنل کمپنیوں نے پیسہ دیا ہے. آخر ایک غیر ملکی کمپنی کو کیا پڑی ہے کہ وہ پاکستان کی کسی پارٹی کو فنڈنگ کرے؟ 37 غیر ملکی لوگوں نے اس کو فنڈنگ کیا ہے، جس میں زیادہ تر اسرائیل کے لوگ ہیں، جس میں زیادہ تر انڈیا کے لوگ ہیں. یہ لوگ اس کو کیوں پیسے دے رہے ہیں؟ اس وجہ سے دے رہے ہیں کہ پاکستان کا سیاسی استحکام کو ختم کرے. جب تک پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں ہوگا تب تک اس ملک کا معیشت مضبوط نہیں ہوگا. یہ بات ہم نے اس کو جب یہ اقتدار میں تھا، شہباز شریف صاحب نے، چیئرمین بلاول نے، صدر اسد زرداری صاحب نے اس کو کہہ دیا تھا کہ آپ کا باقی ساری باتیں تو میں نے برداشت کر لی ہیں، میں نے سہ لی ہیں. یہ معیشت کی باتیں نا، یہ معیشت کی باتیں نہیں اچھی لگ رہی. معیشت میں آپ کو بتاؤں معیشت کیا ہے. یہ آپ اور جو ہے نا یہ جب معیشت کی باتیں کرتے ہیں نا، مطلب آپ لوگ کی جب پارٹی، مجھے بہت غصہ چڑھتا ہے.
मतलब आप मिनी आखिर बजट आपको से क्यों पहले गुस्से चढ़ता एक है? और मिनी बजट आ रहा है, यानी बजट से पहले एक और मिनी बजट, पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, हर चीज महंगी। मुझे ब्रेक लेने दे, ये मईशत की बातें ना किया करे सर। उससे पहले जो आप बातें कर रहे थे ना, जमहूरियत, सिविलियन सुप्रीमेसी, आप यही बातें किया करें। बजट और मईशत आपके बस की बात नहीं है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे लेके जाएंगे। वेलकम बैक जी, फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है। हिना परवेज भट्ट साहिबा, ये जो मईशत है ना, फिर आप बोले मतलब इतने बड़े बड़े लफ्ज़, इकॉनमी और पाकिस्तान को कैसे आपने बेहतर और तरक्की की राह पर गामजन करना है, बिजली, पेट्रोल, ये तो आपसे कंट्रोल हो नहीं रहे हैं। अवाम के ऊपर टैक्सेस पे टैक्सेस, और बजट से पहले एक और बजट। कुछ खुदा का खौफ कर लें। आप तो रोज़ जाती है मरियम बीबी से मिलने, उनसे आप दुख दर्द नहीं शेयर करती हैं कि आवाम कितनी दुखी है? यूथ से आप रोज़ मिल रही होती हैं, यूथ आके आपको नहीं कहती कि कितनी मुश्किल है हमारे लिए पढ़ाई करना, काम करना, नौकरियाँ हैं नहीं, क्या करे आवाम? बीनेश, पहले तो मैं बस एक पॉइंट पे रिस्पॉन्ड करना चाहूँगी। बिल्कुल मैं मैशत पे बात करूँगी और मैं इनकी तरह झूठ नहीं बोलूँगी, पीटीआई वालों की तरह कि महंगाई नहीं है या सो आई पुट द फैक्ट्स, नहीं सकती क्योंकि महंगाई है, बिकॉज ये तो आके टीवी पे कहते हैं आजकल जॉबलेस हैं। सो पहले तो मैं आपने पंचिंग बैग वाली बात की, तो इस पे मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इमरान खान इज़ नॉट अ पंचिंग बैग। अगर आप उनको सिलेक्टेड कहें, जो आरटीएस बिठा के हमारे पे मुसल्लत किया गए थे, वो मैं ज़रूर मान लूँ। अगर आप उनको घड़ी चोर कहें तो मैं वो मान लूँगी। अगर आप मुझे कहें कि वो झूठा मुनाफिक इंसान है तो मैं वो ज़रूर मान लूँगी। अगर किया है सुरह महल कहाँ से बना, वाह खुदा, मैं आपको बताऊं है ना कि मैं ना करे आफ्ताब भाई, ना करे ना, बात कर, सुन ले हिना की बात, सुन ले हिना की बात, सुन ले। अगर नहीं से बना ले, जहाँ से बनी गाला बन गया तो छोड़ दे, मेरे पास वक्त नहीं है सर। हिना की बात सुन ले। हिना, जब उनको एतराज नहीं अपने आप को पंचिंग बैग कहने पे, तो आपको क्या एतराज है? अगर मैं उनको पंचिंग बैग, उनको कोई एतराज नहीं। अगर मैं इमरान खान को तोशा खाने से चोरी करने वाला बंदा कहूँ तो ज़रूर। आफ्ताब साहब अगर चोरी की बात करते हैं तो फिर फराह गोगी की और पूरी लॉन्ग लिस्ट है, उस्मान बाजार की भी करप्शन की लिस्ट है, तो उस पर तो वी शुडंट गो। रादर देन कॉलिंग हिम अ पंचिंग बैग, वी कैन कॉल हिम सेलेक्टेड हु केम, जिसको पाकिस्तान पे आरटीएस से की वजह से मुसल्लत किया गया। हम उसको घड़ी चोर कह सकते हैं, हम उसको झूठा मुनाफिक इंसान कह सकते हैं जो रोज़ यूटर्न लेता है। हम उसको ये कह सकते हैं कि उसने मैक्सिमम कोशिश की मुल्क में फितना फसाद क्रिएट करने की, चाहे वो झूठ बोलना हो, या हम उसको ये ज़रूर कह सकते हैं कि जिसने मैंने सारी बातें इक़्तिदार का भूखा हो या अदारों को मईशत की बात। बिल्कुल मैं आपको बताती हूँ कि इन द लास्ट 3.5 years जो कर्जे लिए गए, जो पॉलिसीज़ थी, जो इन्होंने कोशिश की, यहाँ तक कि शौकत तरीन साहब ने कोशिश की कि IMF की डील भी ना हो, वो चीज़ें बिल्कुल मुल्क की मईशत को ज़रूर उन्होंने अफेक्ट किया। लेकिन जो इसाक डार साहब इस वक्त डिसीजंस ले रहे हैं या उनको लेने पड़ रहे हैं, वो देखें ना, अगर एक मरीज़ हो, मरीज़ को ठीक करने के लिए आपको बड़ी सख्त डिसीजंस, बड़ी सख्त ऐसे स्टेप्स लेने पड़ते हैं डॉक्टर को। तो ये इन द लास्ट 3.5 years इन लोगों ने जिस तरह बैड इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की, इन्होंने जितने कर्जे लिए, इन्होंने जो चीज़ें की, उनको ठीक करने के लिए इस वक्त हमें ये स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं। हम नहीं चाहते ये स्टेप्स लें, इसाक डार साहब नहीं चाहते ये स्टेप्स लें, हमने बहुत कोशिश की कि हम वो ना लें, लेकिन इस वक्त हमें ये स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं। तो मैं इस वक्त यही कहूँगी कि हमें वी नीड टू बी टुगेदर कि इकॉनमी को रिवाइव करें, वी नीड टू बी टुगेदर कि हम मैशत को दोबारा बेहतर कर सकें। आपको पता है जो IMF की चले भाई, इज्तिमाई दुआ कर लेते हैं कि जो डॉक्टर शहबाज शरीफ साहब है ना, ये इस मैशत को जो है वो बिल्कुल बेहतर कर लेंगे। तो डॉक्टर शहबाज शरीफ साहब, आपसे बड़ी उम्मीदें हैं, मुझे तो खैर इतनी नहीं है, लेकिन हिना भट्ट साहिबा को बड़ी उम्मीदें हैं और आपकी पार्टी को बड़ी उम्मीदें हैं, तो उन्हीं की खातिर कुछ कर लें, इस मैशत का कुछ कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया चट्टान भाई, आफ्ताब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों से इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात करते हैं। देखते रहिए सीधी बात बीर सलीम के साथ।